بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 6 ماہ کی تکلیف سے بندش کے بعد اتوار کی شام سے پہلی مرتبہ غزہ کی پٹی میں انسانی امداد، ایندھن اور گیس کے ٹرکوں کو داخلے کی اجازت مل گئی ہے، جس کے نتیجے میں ابتدائی طور پر امدادی سامان کے 400 ٹرک غزہ کی پٹی میں داخل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ توقع ہے کہ مصر کے ساتھ رفح سرحدی گزرگاہ بھی منگل کے روز سے جزوی طور پر کھول دی جائے گی۔ فلسطینی شہریوں کے مطابق تباہ شدہ پٹی کے لیے امداد کا بہاؤ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 2 سال پر محیط غزہ جنگ کے خاتمے کے منصوبے میں سب سے نمایاں کامیابی ہے۔ ہر میڈیا کی رپورٹس کے مطابق امدادی سامان کے ٹرکوں کی غزہ میں آمد کا سلسلہ جاری ہے۔ امدادی سامان کی آمد و رفت اور شہریوں کی واپسی میں سہولت کے لیے مصر کی جانب سے رفح کراسوں کو دوبارہ کھولنے کے لیے انتظامات بھی کیے جا رہے ہیں۔ رپورٹس کے مطابق خوراک اور انسانی امداد لے جانے والے ٹرک اتوار کی شام سے ہی مصر کی جانب سے رفح کراسنگ سے کرم ابو سالم کراسنگ اور وہاں سے غزہ کی پٹی میں داخل ہونے لگے تھے، جبکہ گزشتہ مارچ کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ امدادی سامان کے ٹرکوں کے شدید بہاؤ کی وجہ سے العوجہ کراسنگ کو بھی استعمال کیا جا رہا ہے۔ پہلے مرحلے میں غزہ کی پٹی میں داخلے کی تیاری میں مصری جانب کی رفح کراسنگ سے 90 ٹرکوں کو کرم ابو سالم اور العوجہ کراسنگ تک پہنچایا گیا۔ اسرائیل اور حماس کی 2 سالہ جنگ کے خاتمے کے لیے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے 20 نکاتی منصوبے کے پہلے مرحلے پر اتفاق معاہدہ طے پانے کے نتیجے میں مصر میں رکے ہوئے امدادی سامان کے 2000 کے لگ بھگ ٹرکوں کی غزہ آمد رواں ہفتے کے دوران مکمل ہو جائے گی۔ اس سے قبل جمعرات کو جنگ بندی کے نفاذ کے موقع پر اقوام متحدہ کے دفتر برائے رابطہ برائے انسانی امور نے شمالی غزہ کی صورتحال کو تباہ کن قرار دیا۔ غزہ کی پٹی میں قحط کا اعلان 2 ماہ قبل کر دیا گیا تھا۔ یہ علاقہ تقریباً 1 ماہ سے خوراک کی دستیابی سے تقریباً محروم ہے۔ یاد رہے کہ اس 2 سالہ جنگ میں تقریباً 68,000 فلسطینی شہید اور 2.25 لاکھ کے قریب زخمی ہوئے ہیں، جبکہ غزہ کی پٹی کا بنیادی ڈھانچہ مکمل طور پر تباہ ہو چکا ہے۔ سہیل شہریار، پاک ترک نیوز۔